الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد لا خوف علیکم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. صدق اللہ العظیم. کل مولانا اسماعیل صاحب غنی ہے لندن میں، بہت ہمارے خاص لوگوں میں سے، تو ذرا سے اس آیتوں میں پڑھتے میں رک گیا تھا، تو انہوں نے فوراً کیا فلاں پارے میں ہے فلاں، بس اب ان کا بات کرنا چاہتے تھے. اسی میں انہوں نے کہا میرے لیے دعا بھی کرا دینا. مولانا اسماعیل صاحب غنی بہت زبردست، میں سمجھتا ہوں گجرات میں بہت اہم عالم ہے، بہت صاحب نسبت. انہوں نے یہ سب بتلایا تھا، لکھ چکا بیان کر چکا، تو اسی کو انہوں نے کہا کہ وہاں تو اس کو سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت آ رہی ہے. قیامت کا دن جس بے چینی اور گھبراہٹ کا دن ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مختلف جماعتیں ہو جائیں گی، میں سنا چکا ہوں اس کو، لیکن قیامت کا دن جس بے چینی اور گھبراہٹ کا دن ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی، کتنا گھبرا جاتے ہیں لوگ. مجھے یاد ہے مول صاحب کے دنوں بیان کیا تھا کہ معمولی زلزلہ یہاں آیا تھا 2-4 سال پہلے. ایسا ہم لوگ بھاگتے تھے چھوڑ چھاڑ کر کے باہر کی کہانی تھے، اور اتنے سب باہر کچھ نہیں. پھر میں وہ درخت یہاں کھڑا ہو گیا، لون کہا یہ درخت بھی کوئی خطرناک ہے. مول صاحب جب اس زلزلے کا جو معمولی زلزلہ کوئی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ایسا زلزلہ اس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. واقعہ سنایا ہم نے کہ عشاء کی نماز میں امام صاحب نے اذا زلزلت سورہ پڑھی، تو بقول حضرت کے امام صاحب سے پڑھ کے حجرے میں چلے گئے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے سننے کے بعد عشاء بعد بیٹھ گئے اور کہتے رہے اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور برائی کا بدلہ برائی سے دے گی. یہ کہتے تھے اور روتے تھے. فری کے اعلان ہو گئی. اس کو مولانا عبدالحی صاحب فرقی معنی لکھا ہے ہم نے، اس میں اکثار العبادات لیس ببدعہ. بعد لوگوں نے کہا تھا کہ کثرت عبادت یہ بدعت ہے، اسی میں پورا رسالہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں اس مضمون کو لکھا ہے. اکثار العبادت لیس ببدعہ، نام بہت اچھا اور بڑا ہے تھوڑا سا. عبادت میں کثرت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، اس میں پورا رسالہ ہے. اسی میں ایک یہ بھی رسالہ ہے، ایک قول ہے جو امام صاحب کا ہے. یہ امام تو چلے گئے
بڑھا کر کے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلب امام صاحب جیسا رات بھر عبادت کرتا رہا، یہ روتا رہا، ایک ساری تو ہے. مفتی عبدالرحیم فنوی مہدی لے آئے، اے وہ تھا جو ذرا برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. امام صاحب ہمارے کتنے زاہد تھے، کتنے عابد تھے، رات رات کھڑے رہتے تھے. ایک یہودی کا مکان بھی بغل میں تھا امام صاحب کے یہاں. امام صاحب شامات چلے آتے تھے، پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے تلاوت ذکر نماز. جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہودی اوپر چڑھتی تھے، دیکھتے تھے ایک ستون ہے، بس ستون وہ سمجھ نہیں تھی. رات کو جب نہیں تھے امام صاحب تو اسے پوچھا اپنے والد سے، یہودی لڑکی نے، کہ ابا وہ ایک جو ستون تھا کیا ہو گیا، گر گیا کیا یہ ستون؟ کہا بیٹی وہ ستون نہیں تھا، امام ابو حنیفہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اس میں نقل کیا ہے ماں عبدالرحیم سے فرغی والی نے. اللہ تعالی من یعمل مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا. پھر مختلف گروہ ہو گئے ان کے درمیان. حالانکہ اہل کتاب کو ایک ہی دن پر متفق ہونا چاہیے تھا، لیکن یہود ان کے منکر ہوئے اور نصارہ قائل ہوئے. اس کے بعد لکھ رہے ہیں تمام دوست وہ دن تو کیا بس قیامتی کا انتظار یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اس پر ورنہ یہاں آ جائے اور حال یہ کہ ان کو خبر بھی نہ ہو. کتنی گھبراہٹ ہوگی. یہ سب جو بکواس کر رہے ہیں نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، یہ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تبھی درست ہوں گے؟ کتنی عمدہ، کتنے زبردست. تو کیا یہ بس قیامتی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ورنہ یہاں آ جائے اور حال یہ کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ قیامت آ رہی ہے؟ قیامت کا دن جس بے چینی اور گھبراہٹ کا دن ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ دن تو ایسا ہوگا کہ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. تو قرآن کا رہا کوئی کتاب کسی بزرگ کی یا کسی شاعر نہیں، قرآن خدا کا رہا. اللہ ہم سب لوگوں کو پورا یقین دے اس پر اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں، وہ دشمن نہیں ہوں. ہمارے حضرت کہتے تھے چونکہ یہ محبت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے تو چونکہ اللہ دائم و قائم ہے، اس لیے محبت بھی یہی محبت قائم دائم رہے گی اور سب ختم ہو جائے گی. میں نے خدا سے سنا یہ اللہ کے لیے محبت، تو اللہ کے لیے محبت اللہ تو وہاں بھی ہوگا، اس محبت کا ثمرہ ملے گا. دوست بس نہیں، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وجود ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں، ان کی دوستی قائم رہے گی. جنازہ وہاں ہم لوگ رہتے تھے، آتے ہی تھا برابر وسیعت العلوم میں، تو جنازے کی جگہ ہی بالکل راستہ ہی ہے. میں دیکھتا تھا مول صاحب جنازے میں آئے دو صاحباب شریک دار تجارت کے، کوئی کندھا ودھا نہیں دیتا تھا. اکثر ہم لوگ اٹھانا پڑتا تھا، طلبا سے کہتے لے جاؤ. مانو کہ دوست ہے کوئی اسکوٹر لیے کھڑا ہے، کوئی سائیکل لیے کھڑا ہے کہ جلدی سے پہنچ جائے. یہی ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے. ہم لوگ جاتے ہیں لڑکوں کو بھیج دیتے تھے، دو چار چلے جاؤ بھائی، تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو لے جانے ہے نا. تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وجود ان لوگوں کے جو تقوی والے ہیں. ہر دوست اپنے دوست سے بیگانہ، وہ بیزار ہوگا.
ہر دوست اپنے دوسرے دوست سے بیگانہ و بیزار ہوگا، البتہ اہل ایمان و تقویٰ دنیا کی دوستی کو وہاں بھی یاد رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو پوچھتے ہوں گے۔ یہاں کی دوستی، بھائی وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہاں گیا؟ البتہ اہل ایمان و تقویٰ دنیا کی دوستی کو وہاں بھی یاد رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو پوچھتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے، تو ایسے ایمان و تقویٰ والوں کو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں سے دوستی یہ ہے کیونکہ اللہ کے لیے انہوں نے دوست رکھا، اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ تو ایسے ایمان و تقویٰ والوں کو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جاتا ہوگا کہ اے میرے بندو، کوئی خوف نہیں تم پر آ جا، اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج کے دن، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، غم نہ کرو، غم اٹھا چکے ہیں سب۔ میرا یہ پیغام ان بندوں کے واسطے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ میرا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ، میرا یہ پیغام میرے ان بندوں کے واسطے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار رہے۔ نماز، تلاوت، ذکر، اس کے علاوہ تجارت، کاروبار، سب میں ہم کو یاد رکھا۔ کبھی ہم نے چوری، چماری، کمی ذاتی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم، ہم ان لوگوں میں سے نہیں رہے کہ لینا ہوا تو پورا پورا لیا اور دینا گھٹا کے دے دیا۔ تول میں وزن میں بے ایمانی، تول میں بے ایمانی ہم نے نہیں کیا، تو اللہ ہمارے ساتھ بھی ویسی معاملہ فرمائے گا۔ وہ مشہور ہے واقعہ، حضرت ستمان کریم نے سنا کہ ایک نان بھائی تھے، آپ نے سنا ہوگا، تو بیچارے روٹی بیچتے تھے، تو جو ہوشیار لوگ رہتے تھے، نہیں ہاں نان بھائی جو تھا وہ روٹی کیا واقعہ ہوتا، نان بھائی ہاں سکہ دیتے تھے، وہ روٹی تو صحیح لیتے تھے لیکن سکہ غلط دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی روٹی تو صحیح جاتے، سکہ غلط دیتے ہیں۔ اب کہا میں خوب جانتا ہوں، میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ کہوں اللہ سے کہ میں نے آپ کے بندوں کے کھوٹے سکے لیے تھے، میرے کھوٹے عمل کو آپ لے لیے۔ ماشاء اللہ بیان کرتے تھے، بہت حضرت کے آخرت کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت زیادہ بزرگی کا جو ایک خاص انداز ہے وہ نہیں اختیار کیا، لیکن دل میں ایک غیر مقلد عالم آئے تھے مئو سے، مولانا عبدالحی صاحب، بہت قابل آدمی۔ کہا مولانا کو میں نے دیکھا کہ یہ شخص اپنے حال کا بہت اخفا کرتا ہے، ایسا بولا، آنسو آتے ہیں آنکھ میں لیکن اسی کو وہیں جذب کر دیتے ہیں، وہ گننے نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو، یہ ان کی بات ہے غیر مقلد عالم۔ تو حضرت کے یہاں یہ سب چیزیں بہت، بہرحال یہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے۔ وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لیتے لوگ دیتے تھے، وہ لے لیتے تھے اور روٹی اچھی دیتے۔ لوگوں نے کہا میں خوب جانتا ہوں، میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے میں کہہ سکوں کہ میں نے آپ کے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کیے تو میرے کھوٹے عمل آپ لے لیے۔ یہ ہم لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے رہتے تھے، آخرت کی یاد، وہاں کا خیال رکھو۔ ہمارے تمام بزرگوں کا یہی رہا۔ مولانا تھے محاورہ صاحب جگہ دلی میں، تو میں گیا ملنے کے لیے، کہ میں جا رہا ہوں الہ آباد۔ اچھا جائیے، مگر آخرت کے جانے کو بھی یاد رکھیے۔ اسے اللہ تعالیٰ ہمارے مشفق شیخ بھی ہمیشہ آخرت یاد دہانی، اللہ تعالیٰ ہم سب۔ تو ایسے ایمان اور تقوی والوں کو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جاتا ہوگا
کہ اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج کے دن اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. میرا یہ پیغام میرے ان بندوں کے واسطے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار ہیں. ان کے لیے فرما برداری ضروری ہے. ان کو ہماری طرف سے یہ بشارت ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں. اسی پر ازواجہم تمہاری بیویاں بھی داخل اس طرح کی تم عزت اکرام اور راحت اور مسرت کے ساتھ ہو. گھمائے جاتے ہوں گے ان پر پیالے اور رکابیاں سونے کے اور آپ خورے، اور وہاں ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے ان کا دل چاہے گا. کوئی چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. حضرت نظام الدین اولیاء یہی پڑھتے تھے. کلوا وتمتعوا. نظام الدین اولیاء جن کو اولیاء کہتے ہیں ان کے حال میں لکھا ہوا ہے. اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے. ان المجرمین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل. کلوا وتمتعوا قلیلا یہ حضرت نظام الدین اولیاء پڑھتے تھے اور روتے تھے. حضرت اولیاء یہ تو نہیں کہ ان کے اندر خوف نہیں، خدا خوف خدا. سب کوئی ولی ہو ہی سکتا بغیر خوف خدا کی. خوف ہے. امام صاحب کو واقعہ دیکھا خوف خدا کا. وہ تو امام تھے، بزرگ تھے، صوفیہ. وہ فقہا میں سے تھے، صوفیہ میں سے تھے. حالت دونوں کا ایک ہی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ. وہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. وہ یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ان کو ہماری طرف سے بشارت ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اس طرح کہ تم عزت اکرام اور راحت اور مسرت کے ساتھ گھمائے جاتے ہوں گے. ان پر پیالے اور رکابیاں سونے کے اور آپ خورے، اور وہاں کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے دل چاہے. میں نے کہا تھا کہ بیویوں ازواج کا ترجمہ تو میں نے لکھ دیا، کیونکہ اس سے لطف و مزہ اور خوشی میں مزید افزونی ہوگی. یہ ازواجہم جو کہا کہ بیوی بھی رہے گی، تو اس کی وجہ سے جنت میں بھی ابھی آدم علیہ السلام متعلق روایت تو ہے نا، انہوں اکیلے تھے تو کہا کہ ہم تمہاری طبیعت نہیں رکھتی ہے، تو حوا علیہ السلام پیدا کی گئی. معلوم ہوا کہ انس کے لیے بیویاں بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں بیویاں ہوں گی، لطف و مزہ اور خوشی مزید بڑھ جائے گی. اس وجہ سے ازواجہم کی قید لگا دیا ہے. یہ مجھے دن لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے، لیکن کب لکھا ہے ازواجہم. میں نے یاد ہے میں نے تحقیق کیا کہ ازواجہم کی قید کیوں بڑھایا حضرت اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھا عربی بہت سی عربی کتابیں نہیں اس کے متعلق ہے تفسیر میں. مجھے غیاث الدین نے اتنا ہی بڑھایا ہے. اس سے لطف اور مزہ اور خوشی مزید ہو جائے گی. اس لیے ازواجکم کے وہاں بھی ازواجوں کی ضرورت ہوگی. بڑی بات ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اس طرح کی تم عزت و اکرام اور راحت اور مسرت کے ساتھ ہو. گھمائے جاتے ہوں گے ان پر پیالے یا رکابیاں سونے کے اور آپ خورے، اور وہاں ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے ان کا دل جائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا. اس کے برخلاف دیکھیے وہیں پر حضرت نظام الدین کہتے تھے اور روتے تھے، کھاؤ پیو تھوڑا مجرم ہو
حضرت اولیاء کو مطلب خیال بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کو مجرم کہتے رہو گے، لیکن ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔ ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے ان کا دل چاہے، اور ہر وہ چیز جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں، یہ بھی ہوگی۔ گانے بھی ہوں گے، لا اذن سمعت ولا خطر کہتے ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر راکب۔ کانوں نے ایسے گانے لکھا ہے کہ ایسے گانے ہوں گے، واقعی گانے ایسے لطف ہوں گے کہ یہاں کے گانے اس کے برابر کیا ہو سکتے ہیں۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، قلب بشر میں اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر کیا ہے کہ ایسے سے علوم و معارف ہوں گے ہیں کہ یہاں وہ علوم معارف ان کو حاصل بھی نہیں تھے۔ خود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے جو یہاں تعریف نہیں کی ہے۔ یہ سب آخرت ہے، مجھے سب آخرت کا جتنا ذکر کیا جائے گا وہ تو اللہ کو پسند ہوگا۔ یہ غیب کی چیز ہے، اصل تو ایمان غیبی ہے، یؤمنون بالغیب۔ آخرت سراسر غیب ہے۔ آپ نے جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرشتے بھیجتے ہیں، جو اثر بعد جاتے ہیں فرشتے جاتے ہیں نا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، جنت کا کی خواہش کر رہے تھے، دوزخ سے، کہا انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ بس اس کے بعد اللہ کی بخشش جوش میں آ جائے گی۔ بغیر دیکھے ہوئے جنت کا خواہش مند ہونا یہ بہت بڑا ایمان بالغیب یہی ہے۔ اس وجہ سے ایک خطبہ ہے ماتھانی کا، الجنت حق والنار حق، ہے کبھی کبھی محبوب پڑھتے ہیں، الجنت حق والنار حق، حدیث ہے۔ بہرحال ہر وہ چیز جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں، اور وہ لذتیں جو اہل ایمان کو آخرت میں عطا کی جائیں گی، آنکھیں اور وہ لذتیں ملیں گی جو اہل ایمان کو آخرت میں۔ یہاں وہ لذت نہیں ہے، کھانے میں فرق ہوتا ہے، لذت میں فرق ہے، یہاں کی لذتوں میں فرق ہے، وہاں کا ایسی جس کے ہر وہ چیز جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں، وہ لذتیں جو اہل ایمان کو آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ اور اے میرے بندو، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری۔ اے میرے بندو، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنتیں جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ عمل کا ذکر۔ اس پہ اشکال ہوتا ہے، میں نے بہت بیان کیا وہاں۔ یہاں عمل کا خاص اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنت میں عمل سے نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پورا قرآن بھرا ہوا کہ عمل ہی سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ عمل سے جنت میں جاؤ گے، اور حضور فرما رہے ہیں کوئی عمل سے جنت نہیں جائے گا۔ حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی رحمت ہی سے جاؤں گا۔ تو ایک گنا اشکال کیا ہے میں نے بیان کیا، بہت ہزار آدمی تھے، میں نے کہا بظاہر رسول میں خدا کے کلام میں وہ ہے منافات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل ہی جنت جاؤ گے، ہے گی؟ تو آپ دیکھیے رسول کہہ رہے ہیں کوئی عمل سے جنت میں جائے گی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں کہا؟ میں بھی نہیں، میں بھی رحمت سے جاؤں گا۔ میں نے کہا اس وقت مولانا ابراہیم صاحب دیولا تھے جو بہت جماعت کے بہت خاص آدمی، بہت آدمی تھے مجھ سے، اب تھے شاید نہیں، ہزار آدمی تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی مقام عبدیت سے بول رہا ہے، کوئی کتنے ہی عمل کرے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا اور آخر تک سجدے میں رہا تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں حدیث؟ میں نے کہا نبی مقام عبدیت سے بول رہا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی وہ شان ہے
ہم کتنی ہی بات کریں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے، اے میرے بندے، ہر پریشانی، کتنی الجھنیں، بیماریاں، تو بھی مجھ کو یاد کر رہے تھے. اگر ایک مرتبہ ابھی اللہ کسی نے کہا بخش دیا جائے گا، ایک مرتبہ اللہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. تو اللہ جس میں نے بیان کیا، نبی مقام عبدیت سے بول رہا ہے اور اللہ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے. وہ نبی کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اپنے کو نیست و نابود کر کے پیش کرے، اور خدا کی یہی شان ہونی چاہیے، رب العالمین ہے، کہ اپنے بندوں کے معمولی اعمال کو قبول کرے. رب ہے وہ. مولانا اتنا متاثر ہوئے ہمارے بہن صاحب، پھر مسافہ نہیں کیا انہوں نے. بس کرنا ہمارا سے کرو، ہم نہیں کر سکتے. الحمدللہ بیان ہوتا ہے نا تو بچتے ہیں، میرے سامنے بیٹھتے ہیں. بہت مشہور ہے تبلیغ میں، تو ان کا اعلیٰ مقام ہے. اللہ کے شان نبی مقام عبدیت سے بول رہا ہے. میں نے یہ بیان کیا کہ ایک مجرم آئے گا، مجرم گنہگار اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، چہرے کے گوشت کٹ کٹ کے شرمندگی کی وجہ سے گرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گے اے میرے بندے. اب دیکھیے ربوبیت آ رہی ہے، وہ عبدیت، یہ اے میرے بندے کیوں اتنا پریشان ہو؟ ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا گناہ، جس کے بعد تم نے گناہ کیا، ہمیں معاف بھی کر دیں. ہم ہی نے گناہ لکھا تھا کہ گناہ ہے، اسی گناہ کی وجہ سے تم شرمندہ ہو رہے ہو. ہم گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، تم ہمارے بندے ہیں. اس کو تسلی دیا، ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا گناہ، تو تم نے کیا، اپنے اوپر لے لیا اللہ نے، اس پہ چھوڑ دیا اپنے اوپر. ہم نے لکھا تھا اس بنا پہ یہ ہوا. لکھتے ہیں علماء، لکھتے ہیں کہ عبد کی یہی شان ہے اور رب کی یہ شان ہے. رب العالمین خدا مقام ربوبیت سے بولتا ہے، بندہ مقام عبدیت سے. مقام عبدیت یہی ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھو. ہے یہ میرا انداز کہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. محمد احمد کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ ایسے ہی کر دے ہم لوگ میں. اے میرے بندو، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنتیں جن کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں کیا کرتی. اسی کو بیان کیا میں نے. ہر اعمال ذکر آ گیا ہی نہیں. تمہارے واسطے ان میں بہت سے پھل اور میوے ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے، ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی موسم نہیں. اس کے برعکس مجرمین اور نافرمانوں کی ذلت اور معصیت کا یہ عالم ہوگا کہ بے شک یہ مجرمین دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہنے والے ہوں گے، کبھی نجات نہیں ہوگی. اس حال میں کہ نہ وہ عذاب ان سے کسی وقت ہلکا ہوگا اور نہ منقطع ہوگا، نہ ختم ہوگا نہ ہلکا ہوگا، بلکہ مسلسل اسی شدت و عظمت کے ساتھ جاری رہے گا، اور وہ اس میں رہیں گے. تمام امیدوں کے ختم ہو جانے کے بعد مایوسی کے عالم میں یہ سب کچھ بلا شبہ ان کے اعمال اور نافرمانیوں کا انجام ہے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وہ اسی میں ہمیشہ رہیں. تمام امیدوں کے ختم ہو جانے کے بعد مایوسی کے عالم میں یہ سب کچھ بلا شبہ ان کے اعمال اور نافرمانیوں کا انجام ہے، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو کوئی ان پر ظلم نہیں کیا.
لیکن وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. سب آگے بڑھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ بات ہے مولانا قرآنی. اللہ تعالیٰ ہے اس بات سے تو منتفع ہونے کی توفیق. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. حضرت بہت پڑھتے تھے, کتاب لیتے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اب بتاؤ کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ بہت ان کا سخن تربیت ہے. بتاؤ اب کس پر ایمان لاؤ گے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. فبأي حدیث سے کوئی مستثنا نہیں بچا. جب نبی ڈر رہا ہے, صحابہ ڈر رہے ہیں, ہمارے شما کی کیا مجال ہے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اب اس کے بعد کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے مواعظ سے متعظ ہونے کی توفیق دے, مواعظ سے متاثر ہونے کی توفیق دے, ہم کو کام پر لگائے, ظاہری اور باطنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے, اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دھن پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت میں کامیاب فرمائے, خسارت سے, ٹوٹے سے بچائے, محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی شفقت, عنایت, اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی, یا ارحم الراحمین, ہم سب پر رحم فرما. جو چلے گئے گنہگار تھے ان پر بھی, جو اب ہیں ہم لوگ جیسے ہیں گنہگار ہیں, ہم لوگوں پر بھی. آئندہ بھی جو نسلیں آ رہی ہیں جو بہت ہی گمراہی کی طرف عموماً جا رہی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دیجیے اور ہدایت پر رکھیے. دین اسلام پر قائم و دائم رکھیے, اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے, اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.